بغداد کے روشن شہر میں ایک تاجر رہتا تھا، عبداللہ بن سعید۔ ایماندار، سخی، سب اس کی عزت کرتے تھے، لیکن اس کے دل میں ایک ادھورا خواب تھا، اولاد کی نعمت، جس کے لیے وہ اور اس کی بیوی فاطمہ دن رات دعا کرتے تھے۔ ایک شام عبداللہ دکان بند کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک یتیم بچے پر پڑی۔ بچہ ننگے پاؤں، سردی سے پاپتا ہوا، زمین پر گرے ٹکڑے کو حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ عبداللہ کا دل بھر آیا۔ اس نے بچے کو بلایا، کھانا دیا، پرانا مگر صاف کپڑا پہنایا اور کچھ سکے بھی تھما دیے۔ بچے نے ننھے ہاتھ اٹھائے اور دعا دی، یا اللہ، جس نے مجھ پر رحم کیا، اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ دعا عبداللہ کے دل میں اتر گئی۔ رات کو جب اس نے فاطمہ کو واقعہ سنایا تو اس نے مسکرا کر کہا، شاید اللہ اس یتیم کی دعا قبول کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کر عبداللہ نے عہد کیا کہ اپنی زندگی یتیموں اور محتاجوں کی خدمت کے لیے وقف کرے گا۔ وہ بیوہ کے دروازے پر رات کو کھانا رکھاتا، مقروضوں کے قرض اتارتا اور یتیم بچوں کی تعلیم کا خرچ اٹھاتا۔ عجیب بات یہ تھی، جتنا زیادہ وہ دیتا اتنی ہی زیادہ برکت بڑھتی جاتی۔ پھر ایک دن وبا پھیل گئی، شہر کے لوگ بیمار ہو گئے۔ عبداللہ اور فاطمہ دن رات خدمت کرتے رہے، لیکن ایک دن عبداللہ خود شدید بیمار پڑ گیا۔ حکیموں نے جواب دے دیا۔ فاطمہ روتی رہی، دعا کرتی رہی۔ عبداللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو۔ اس نے اپنے خادم کو کہا، فوراً میرا مال غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اور کمال یہ ہوا، کچھ دنوں میں عبداللہ کی طبیعت بہتر ہونے لگی، وہ صحت یاب ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے یہ دوا نہیں بلکہ صدقہ تھا جس نے عبداللہ کو زندگی دی۔ وقت گزرا اور اللہ نے عبداللہ کو ایک بیٹا عطا کیا، ننھا سا یوسف۔ گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ عبداللہ اکثر بیٹے کو نصیحت کرتا، بیٹے، دولت آتی جاتی رہتی ہے، اصل دولت یتیم کی دعا اور صدقہ کی برکت ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہمیشہ غریبوں کا سہارا بنو۔ سالوں بعد جب عبداللہ دنیا سے رخصت ہوا، یوسف نے اپنے والد کا مشن جاری رکھا۔ وہ یتیموں کا باپ کہلایا اور لوگ یاد کرتے تھے عبداللہ کو نہیں صرف ایک تاجر بلکہ ایک نیک دل انسان جس کے صدقے نے زندگیاں بدل دیں۔ Charity increases wealth. The prayer of an orphan is priceless. Charity brings healing. True success is leaving behind goodness.